بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سبق یاد کرتے ہیں لیکن رہتا نہیں، جتنی بھی کوشش کی جائے سبق بھول جاتے ہیں۔ تو عام طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ چیز بہت ہی ناممکن سی لگتی ہے کہ ایک بچہ اگر محنت کرے اور مسلسل کرے تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا کیا گیا کام، محنت، یاد کرنا وہ ضائع جائے۔ تو ضائع جانا تو عجیب سا لگتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے گہرائی میں تو بہت سی کچھ وجوہات سامنے آتی ہیں، اور وہ وجوہات کچھ دنیاوی بھی اسباب ہیں اور کچھ دینی اسباب بھی ہیں۔ جہاں تک دنیاوی وجوہات کا تعلق ہے تو سب سے بنیادی طور پر ہماری اگر یکسوئی نہیں ہوتی کسی کام کی کرتے ہوئے اور ہمارا ذہن منتشر رہتا ہے تو پھر ایسے میں ہمیں سبق یاد نہیں رہے گا۔ یکسوئی کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اور یہ یکسوئی ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں اس طرح سے یہ یکسوئی چلی جاتی ہے کہ ہم موبائلز کا استعمال، گیمز کا استعمال، لیپ ٹاپ کا استعمال، اپلیکیشنز کا استعمال اس حد تک کرنے لگے ہیں کہ بچہ اگر اس کو کتاب کاپی دی جائے سبق پڑھنے کے لیے تو وہ اس میں دل نہیں لگتا، موبائل دیا جائے تو گھنٹوں گھنٹوں اس میں لگا رہتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں توجہ کا فقدان اسی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ یکسوئی کا بہت بڑا دخل ہمارے معاشرے میں ہے۔ دوسری ایک بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ سبق کو ہم گھر سے اگر تیار کر کے جائیں اور سبق جب استاد لیکچر دے رہا ہو اس کو توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے ذہن پہ بوجھ ڈالیں۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی فوراً سوال پوچھیں، جتنے بھی سوال آپ پوچھیں گے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی بھی استاد آپ کو نہ صرف یہ کہ ناراض نہیں ہوگا بلکہ آپ کو پسند کرے گا، کیونکہ جو بچہ اچھے سوال پوچھتا ہے اس سے استاد خوش ہوتا ہے کہ اس بچے کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ بار بار اس کو سمجھنے ہی کی کوشش کے لیے سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو سوال بار بار پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں البتہ ادب کا دائرہ ہو اور اسی علم کے دوران اس علم کے بارے میں ہی اس کا سوال پوچھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ سبق دیا جا رہا ہو مشرق کا اور سوال پوچھا جائے مغرب کا۔ تو تیسری بات جو سامنے آتی ہے وہ سبق کو بار بار نہ پڑھنا، یہ ایک وجہ ہے سبق یاد نہ رہنے کی۔ سبق کو بار بار پڑھنے کے لیے ہمارے اکابرین، ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اپنے استاد کا پڑھایا گیا سبق کلاس روم میں بھی 2-4 مرتبہ پڑھتے تھے، پھر گھر میں آ کر بھی پڑھتے تھے اور پھر اس کو لکھ لکھ کے یاد کیا کرتے تھے۔ اس طرح کر کے وہ سبق اتنا یاد رہ جاتا تھا، ایسا ان کی ازبر ہو جایا کرتا تھا کہ پھر بھولے سے بھی نہیں بھولتا تھا، پوری پوری زندگی ان کو وہ سبق یاد رہتے تھے۔ تو ایک تیسری بڑی وجہ سبق کو بار بار نہ پڑھنا، یہ بھی ایک یاد نہ رہنے کی وجہ ہے۔ چوتھی وجہ یہ سامنے آتی ہے کہ بچے مشکل الفاظوں پر محنت نہیں کرتے، حالانکہ ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ مشکل الفاظوں کو انڈر لائن کرو، ان کے میننگز کو سمجھو اور اس پر زیادہ اسپیلنگ پر محنت کرو۔ پانچویں چیز جو ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ سبق کو لکھ لکھ کر یاد نہیں کیا جاتا۔ نہ صرف یہ کہ لکھنے سے آپ کی رائٹنگ اسکل، رائٹنگ پاور بڑھتی ہے، بلکہ مشکل الفاظوں کی جو اسپیلنگز ہوتی ہیں ان پر بھی آپ قابو پاتے ہیں، مسٹیکس نہیں ہوتی۔ چھٹی چیز جو سامنے آتی ہے وہ مرچ مسالوں کا بے تحاشا استعمال۔ ہمارے کھانوں میں یعنی باربیکیو کا استعمال، ٹکوں کا، شوارمے کا، نگٹس کا، برگرز کا، مرچ مسالوں کا اس قدر استعمال ہونے لگا ہے جس کی وجہ سے ہماری طبیعت میں، مزاج میں غصہ زیادہ آ گیا، اور اس غصے ہی کی وجہ سے ہمارے ذہن کند ہونا شروع ہو گئے۔ ذہن میں سے قوت حافظہ کی جو استعداد ہوتی ہے، صلاحیت ہے، وہ نکلتی چلی جا رہی۔ جسموں پر محنت ہو رہی ہے، ذہنوں پر محنت نہیں ہو رہی۔ ایسے میں غصے کا ہمارے معاشرے میں بے تحاشا بڑھ جانا، اس کی ایک لازمی وجہ مرچ مسالوں کا استعمال ہے۔ تو اپنے کھانوں میں کنٹرول کریں، مرچ مسالوں کا استعمال کم سے کم ہو۔ ساتویں چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ نیند ہماری پوری نہیں ہوتی۔ ہم نے دوپہر کو جو ایک مسنون سونا ہے جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، اس کو اپنے معمولات میں سے نکال دیا ہے۔
نتیجہ یہ ہے کہ ہماری کم نیند رہتی ہے، ہماری بے خوابی رہتی ہے، ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، اس جاگنے میں بھی سو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں تناؤ رہتا ہے، الجھن رہتی ہے، ایگریشن رہتا ہے طبیعت میں. تو یہ سب کم سونے ہی کی وجہ سے. تو اپنی نیند پوری لینی چاہیے. ایک اور وجہ جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم بلا عذر ہم اپنے اسکول سے، کالجز سے، اکیڈمیز سے، مدرسوں سے غیر حاضر رہتے ہیں. اور یہ غیر حاضری جو ہے جس قدر زیادہ ہوتی ہے، لیکچر سے دوری ہوتی ہے. ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ جو ایک دن بلا عذر چھٹی کرتا ہے، ایک لیکچر اپنا مس کر دیتا ہے، وہ 40 دن پیچھے چلا جاتا ہے. اب ہمیں اس وقت یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن حقیقت ہے کہ ایسا ہم نے اپنے دیکھا ہے زندگی میں کہ اگر ایک لیکچر بھی مس کر دیا کرتے تھے تو پیچھے کا جو ایک ریفرنس ٹو دا کانٹیکٹ جس کو کہتے ہیں، یعنی سیاق و سباق، وہ ہمارا نکل جاتا تھا. جس کی وجہ سے جب ہم دوسرے دن اب اسکول کالج جاتے، سمجھنے کی جتنی بھی کوشش کرتے سمجھ ہی نہ آتا. وجہ کیا؟ پچھلا لیکچر ہم نے مس کر دیا تھا. تو بلا عذر چھٹی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ کچھ دنیاوی وجوہات محسوس ہوتی ہیں. اسی طرح دینی وجوہات بھی ہیں سبق نہ یاد رہنے کی. ان میں سے سب سے بڑی یہ کہ گناہوں سے ہم بچتے نہیں ہیں. جتنا زیادہ گناہ ہوتے ہیں اسی قدر ہماری طبیعت میں یہ انتشار قلبی کی وجہ سے ہمارے ذہنوں سے استعداد حافظہ ختم ہو جاتی ہے. بقول حضرت امام شافعی رحم اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے استاد سے اپنے قوت حافظہ میں کمزوری کی شکایت کی. شکوت الی وقع سوء حفظی، تو انہوں نے نصیحت کی کہ بیٹا گناہوں کو چھوڑو. فاوصانی الی ترک المعاصی، اور آگے فرماتے ہیں کہ گناہ ظلمت ہے اور جو علم تم حاصل کر رہے ہو وہ اللہ کا نور ہے. اور وہ نور اللہ لا یعطی لعاصی، اور یہ جو نور ہوتا ہے اللہ کا یہ کسی عاصی گنہگار کو تو نہیں مل سکتا. لہذا گناہوں کا جو عمل دخل ہے وہ ہمارے دینی اعتبار سے سب سے بڑی وجہ ہے حافظہ میں کمزوری کی. دوسری وجہ تلاوت قرآن مجید نہ کرنا. قرآن مجید سے انسان کا ذہن کھلتا ہے، حافظے میں برکت پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو حفاظ ہوتے ہیں قرآن کے، سبق کو چاہے وہ دنیاوی علوم کے اسباق پڑھ رہے ہوں، یاد کرنے کی استعداد بڑھ جاتی ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو حفاظ ہوتے ہیں سبق یاد کرنے کے لیے ان کو اور بچوں کی بنسبت بہت کم وقت لگتا ہے. تیسری ایک وجہ دینی اعتبار سے وہ استغفار کم کرنا ہے. استغفار کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. جب ہم استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر سے گناہ بھی دھلتے ہیں اور ذہن کی استعداد بھی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہے کہ مسواک کا استعمال وضو کے دوران یہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ مسواک سے نہ صرف انسان کا بلغم اور جو نزلہ زکام ہوتا ہے اسی بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ذہن کا بھی جو کھلنا ہوتا ہے، حافظے میں برکت ہوتی ہے، وہ کھل جاتی ہے. کچھ اخلاقی وجوہات بھی محسوس ہوتی ہیں. ایک یہ کہ بچوں نے اپنے جب بھی کالج اسکول سے چھٹیاں ہوتی ہیں اکیڈمیوں سے تو وہ پارکوں میں چلے جاتے ہیں اور اپنے بیگ کو بنا لیتے ہیں وکٹیں، اپنے بکس کاپیز کو بنا لیتے ہیں بلہ، اور ان میں سے پیج پھاڑ کر بنا لیتے ہیں اس کو بال، اور پھر اس سے کرکٹ کھیلتے ہیں. تو یہ بیگ، کتاب، کاپی، اپنی اسٹیشنری کا سامان، اس کا ادب اور احترام نہ کرنے کی وجہ سے علم ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے. دوسری ایک اخلاقی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا، استاد اور والدین کا ادب اور احترام سے بچتے نہیں ہیں. ہم اپنے بے ادبی کر بیٹھتے ہیں اپنے اساتذہ کی، اپنے والدین کی، جس کی وجہ سے ہمارے اندر سے علم نکل جاتا ہے. اسی طرح ہم کسی کمزور طالب علم کی کسی بات پر سبق نہ سنا سکنے کی وجہ سے اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں. تو اس اخلاقی وجہ سے بھی ہمارے اندر جو حافظے کی قوت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ان تمام سے ہمیں چاہیے کہ ہم بچیں. جو چیزیں ہم نے دنیاوی دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے آپ کو بتائیں. کچھ وظیفے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں جو انشاءاللہ آپ کے حافظے میں برکت ڈالیں گے. ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد سر پر داہنا ہاتھ سیدھا ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یا قوی یہ پڑھا کریں.
دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا کیا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ سبق یاد کرنے کے لیے جب آپ بیٹھیں تو 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حافظے میں قوت اور برکت نصیب فرمائے، آمین۔